مدہوش سلیمان، کونیا، جون 1246۔ بے شک انتہائی ناقابل فراموش شام تھی وہ۔ میں ابھی تک اس کے اثرات سے نکل نہیں پایا، اور وہ سب کچھ جو میں نے آج رات مشاہدہ کیا ان میں سب سے تعجب خیز اس کا اختتامی حصہ تھا۔ سما کے بعد کیخسرو کھڑے ہوئے اور چہار اطراف رونت و تحکم بھری نگاہیں دوڑائیں۔ خود پسند انداز میں وہ چبوترے کی طرف بڑھے اور زوردار کہکہے کے بعد کہنے لگے، مبارک ہو درویش حضرات، میں آپ سب کی کارکردگی سے خوش ہوا۔ مولانا رومی نے بڑے سلیقے سے ان کا شکریہ ادا کیا، اور چبوترے پر موجود دوسرے درویشوں نے بھی۔ پھر موسیقار اٹھ کھڑے ہوئے اور معزز مہمان کو انتہائی احترام سے سلام کیا۔ کیخسرو کا چہرہ طمانینت سے چمک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک محافظ کو اشارہ کیا، جس نے فوراً ایک مخملی تھیلی انہیں تھما دی۔ کیخسرو نے تھیلی کو کئی مرتبہ ایک سے دوسرے ہاتھ میں اچھالا، یہ دکھانے کو کہ وہ طلائی سکوں سے بھری ہوئی تھی، اور پھر اسے چبوترے پر اچھال دیا۔ میرے ارد گرد بیٹھے لوگوں نے گہری سانس لی اور نعرہ تحسین بلند کیا۔ ہم اپنے سلطان کی سخاوت پر اس قدر جذباتی ہو گئے تھے۔ مطمئن اور پر اعتماد کیخسرو واپس جانے کو مڑا، لیکن انہوں نے بیرونی راستے کی جانب ابھی دوسرا ہی قدم بڑھایا ہوگا کہ وہی تھیلی جو انہوں نے چبوترے پر اچھالی تھی واپس ان کی طرف پھینک دی گئی۔ تمام طلائی سکے کسی نو بیاہتا دلہن کی چوڑیوں کی طرح چھن چھناتے ہوئے ان کے قدموں میں آ گرے۔ یہ سمجھنے کے ناقابل کہ ہو کیا رہا تھا، لیکن بلا شبہ سب سے زیادہ صدمے کی کیفیت میں خود کیخسرو تھے۔ توہین اس قدر کھلے عام اور ذاتی تھی کہ ناقابل معافی تھی۔ انہوں نے بے یقین نگاہوں سے مڑ کر دیکھا کہ ایسی غضبناک حرکت کا مرتکب کون ہو سکتا ہے۔ وہ شمس تبریز تھے۔ سب نے اپنا رخ ان کی جانب موڑا۔ وہ چبوترے پر اپنے ہاتھ کولہوں پر جمائے کھڑے تھے، اور اس کی آنکھیں سرکش اور لہو رنگ تھی۔ ہم دولت کے لیے رقص نہیں کرتے، ان کی گھمبیر آواز گونجی۔ سما ایک روحانی رقص ہے جس کا مظاہرہ محبت اور صرف محبت کے لیے کیا جاتا ہے، لہٰذا اپنا سونا واپس لے لیجئے حضور، آپ کی دولت کا یہاں کوئی فائدہ نہیں۔ دالان میں ناگوار خاموشی چھا گئی۔ مولانا رومی کا بڑا بیٹا اس قدر ہی جان زدہ دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے اس کے نوجوان چہرے سے سارا خون نچڑ کر رہ گیا ہو۔ کسی کی جرت نہ ہوئی کہ آواز بھی نکالے۔ ہم سب ہلکی سی آہٹ کے بغیر اپنی سانسیں روکے کھڑے تھے، یوں جیسے آسمان کسی ایسے ہی اشارے کا منتظر تھا۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی بوندوں کے شور میں سب کچھ اور ہر کوئی غرق ہو گیا۔ چلو چلیں، کیخسرو نے چلا کر اپنے آدمیوں کو حکم جاری کیا۔ احساس ذلت سے اپنے رخساروں کے بدلتے رنگ، بے اختیار کپ کپاتے ہونٹوں اور واضح طور پر جھکے شانوں کے ساتھ اس نے بیرونی دروازے کا رخ کیا۔ اس کے محافظ اور ملازم فرش پر بکھرے طلائی سکوں کو اپنے بھاری جوتوں تلے کچلتے ہوئے ایک ایک کر کے اس کے پیچھے کھسک لیے۔ جیسے ہی کیخسرو رخصت ہوئے، حاضرین میں ناپسندیدگی اور نا امید بھری چہمگوئیاں شروع ہونے لگی۔ یہ اپنے آپ کو آخر کیا سمجھتا ہے؟ کچھ لوگ غصے سے پھٹ پڑے، اس نے ہمارے سلطان کی توہین کی جرت کیسے کی؟ دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے گئے۔ کیا ہوا اگر کیخسرو شہر بھر سے اس کی قیمت لیں؟ بے یقینی سے سر ہلاتے لوگوں کا ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا اور احتجاج کے طور پر باہر جانے لگے۔ ان احتجاج کرنے والوں میں سب سے آگے شیخ یاسین اور ان کے طلباء تھے، اور میری حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب میں نے ان کے درمیان مولانا رومی کے دو پرانے شاگردوں اور ان کے بیٹے علاؤالدین کو بھی دیکھا۔ علاؤالدین، کونیا، جون 1246۔ بخدا میں زندگی بھر کبھی اس قدر شرمندہ نہیں ہوا، یوں جیسے اپنے والد کو کسی کافر کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے دیکھنا شرم انگیز نہ تھا کہ اب مجھے والد کو سب کے سامنے رقص کرتے دیکھنے کی ذلت بھی برداشت کرنا پڑی۔ شہر بھر کے سامنے وہ خود کو اتنا بے عزت کیسے کر سکتے تھے؟
اور اس پر مستزاد میں یہ جان کر ہیبت زدہ رہ گیا کہ ناظرین میں کعبہ خانے کی ایک طوائف بھی موجود تھی۔ جب میں وہاں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ شمس تبریز سے میرے والد کی محبت ہمیں مزید کس قدر دیوانگی اور بربادی کا شکار کر سکتی ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں کسی اور شخص کا بیٹا ہوتا۔ میرے نزدیک رقص ہی مذہب کی توہین تھا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہوا وہ تو بالکل ہی ناقابل قبول تھا۔ اس گستاخ و بے ادب کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے سلطان کی توہین کرے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ کیخ خسرو نے اسے گرفتار کرا کے سولی چڑھانے کا حکم نہ دیا تھا۔ جب میں نے شیخ یاسین کو کیخ خسرو کے پیچھے باہر نکلتے دیکھا تو جان گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آخری بات جو میں چاہتا یہ ہوتی کہ شہر کے لوگ سمجھیں کہ میں اس کافر کا طرفدار تھا۔ ایک ہی بار سب کو دیکھ لینا چاہیے کہ میں اپنے بھائی کے برعکس اپنے والد کے ہاتھوں میں کوئی کٹ پتلی نہیں تھا۔ اس شب میں گھر نہ گیا، میں چند دوستوں کے ہمراہ ارشاد کے گھر رک گیا۔ جذبات سے مغلوب ہم دن بھر کے واقعات کے بارے بات چیت کرتے اور سوچتے رہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ اس شخص کا تمہارے والد پر برا اثر پڑ رہا ہے، ارشاد نے تناؤ بھرے لہجے میں کہا، اور اب وہ تمہارے گھر کوئی طوائف بھی اٹھا لایا ہے۔ تمہیں اپنے خاندان کی نیک نامی کو بچانا ہوگا علاؤالدین۔ میں وہاں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تکلیف دہ شرمندگی سے میرا چہرہ جیسے جل رہا تھا۔ ایک بات مجھ پر واضح تھی، شمس تبریز نے ہمیں پریشانی کے سوا کچھ نہ دیا تھا۔ ہم متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچے کہ شمس تبریز کو شہر چھوڑنا ہوگا، اگر مرضی سے نہیں تو پھر بالجبر۔ اگلے روز میں اس عزم کے ساتھ گھر واپس پہنچا کہ شمس تبریز سے روبرو دو ٹوک بات کروں۔ مجھے اس صحن میں تنہا بیٹھے نئے بجاتے ہوئے ملے۔ ان کا چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں اور پشت میری جانب تھی۔ اپنی موسیقی میں پوری طرح غرق اسے میری موجودگی کی خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ میں کسی چوہے کی طرح دبے پاؤں اس کی طرف بڑھا تاکہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا مشاہدہ کر سکوں اور اپنے دشمن کو بہتر طور پر جان سکوں۔ خاصی دیر بعد موسیقی رک گئی۔ شمس نے ہولے سے اپنا سر اٹھایا اور میری سمت دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں جیسے کوئی خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑایا، ارے علاؤالدین تمہیں کیا چاہیے؟ میں ایک لفظ تک نہ بولا۔ بند دروازوں کے پیچھے دیکھنے کی اس کی صلاحیت سے واقف مجھے کوئی حیرانی نہ ہوئی کہ اپنے سر کے پیچھے بھی اس کی آنکھیں تھیں۔ کل تمہیں سما پسند آیا؟ شمس تبریز نے اب میری طرف رخ موڑتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں وہ موجب رسوائی تھا۔ میں نے فوراً کہا، آؤ ذرا سیدھی باتیں نہ کر لیں۔ میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا، کبھی بھی پسند نہیں کیا، اور میں تمہیں اپنے بابا کی نیک نامی کو مزید برباد نہیں کرنے دوں گا۔ نئے کو ایک طرف رکھتے شمس کی نگاہوں میں ایک شعلہ سا لپکا اور اس نے کہا، تو کیا یہی بات ہے؟ اگر مولانا رومی کی نیک نامی برباد ہو گئی تو لوگ تمہیں معزز و ممتاز شخص کے بیٹے کے طور پر عزت نہیں دیں گے۔ کیا تمہیں یہی بات ڈراتی ہے؟ پرعزم کہ میں اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس کی تلخ بات نظر انداز کر دی، پھر بھی کچھ کہنے میں ذرا دیر لگی۔ تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ تمہاری آمد سے پہلے ہم سب اچھے تھے۔ میں نے جواب دیا، میرے والد ایک قابل احترام عالم اور کنبے والے شخص ہیں، تم دونوں کے درمیان کچھ بھی ایک جیسا نہیں۔ اپنی گردن آگے نکالے پوری توجہ کے عالم میں بھویں سکیڑے شمس تبریز نے گہری سانس بھری۔ اچانک ہی وہ بوڑھا اور کمزور دکھائی دیا۔ میرے ذہن میں اچانک ایک خیال کوندا کہ اس سے پہلے اسے کوئی بچانے آ سکے میں مار مار کر اس کا بھرکس نکال سکتا ہوں۔ وہ خیال اس قدر دہشت انگیز اور بد اندیش تھا اور پھر بھی خوفناک حد تک ترغیب انگیز بھی کہ مجھے اپنی نگاہوں کا رخ بدلنا پڑا۔ جب میں نے دوبارہ اسے دیکھا تو شمس کو اپنا جائزہ لیتے ہوئے پایا۔ اس کی نگاہ گرم جوش اور روشن تھی۔ کیا وہ میری سوچ پڑھ سکتا تھا؟ میرے بدن میں سر تا پا سنسنی رینگ گئی، یوں جیسے مجھ میں ہزاروں سوئیاں گڑ گئی ہوں، اور میرے گھٹنے یوں کپ کپانے لگے جیسے میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں۔ یہ ضرور کالا جادو کر رہا ہوگا۔ مجھے کوئی شبہ نہ تھا کہ شمس تبریز سفلی علوم میں ماہر تھا۔
تم مجھ سے خوف زدہ ہو علاؤالدین، شمس تبریز نے توقف کے بعد کہا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم مجھے کس کی یاد دلاتے ہو؟ بھینگے معاون کی۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا۔ یہ ایک کہانی ہے۔ کیا تمہیں قصے کہانیاں پسند ہیں؟ میں نے کندھے اچکائے۔ میرے پاس ان کے لیے فالتو وقت نہیں۔ شمس تبریز کے ہونٹوں پر تواضع بھری مسکراہٹ چہکی۔ کوئی شخص جس کے پاس قصے کہانیوں کے لیے وقت نہیں، ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں۔ اس نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا بہترین داستان گو ہے؟ اور میرے جواب میں کچھ کہنے کا انتظار کیے بغیر اس نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی کاریگر کا تلخ مزاج معاون بالکل بھینگا تھا۔ اس معاون کو ہمیشہ دوہری اشیاء دکھائی دیتی تھی۔ ایک روز کاریگر نے اسے گودام سے شہد کا مرتبان اٹھا لانے کا کہا۔ معاون خالی ہاتھ واپس آیا، لیکن آفندی وہاں تو شہد کے 2 مرتبان ہیں۔ اس نے شکایت کی، میں کون سا مرتبان لاؤں؟ کاریگر اپنے معاون کو بخوبی جانتا تھا۔ اس نے کہا، تم ایک مرتبان کو توڑ دو اور دوسرا میرے لیے اٹھا لاؤ۔ افسوس، معاون اس قدر خر دماغ تھا کہ وہ ان الفاظ میں چھپی حکمت کو سمجھ نہ پایا۔ اس نے وہی کیا جو کہا گیا۔ اس نے ایک مرتبان توڑ ڈالا اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ دوسرا مرتبان بھی ٹوٹ چکا تھا۔ تو مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ شمس کے سامنے اپنے غصے کو عیاں کرنا ایک فاش غلطی تھی، لیکن میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ تم اور تمہاری کہانیاں، لعنت ہو، کیا تم کبھی سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے؟ مگر یہ بالکل واضح کہانی ہے علاؤالدین۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بھینگے معاون کی طرح تم بھی دوہری اشیاء دیکھتے ہو۔ شمس تبریز نے کہا، تمہارے والد اور میں ایک ہیں۔ اگر تم مجھے توڑ دو گے تو تم انہیں بھی توڑ دو گے۔ میرے والد اور تم میں کچھ بھی مشترک نہیں ہے، میں نے جوابی وار کیا۔ دوسرا مرتبان توڑ کر میں پہلے مرتبان کو آزاد کرواؤں گا۔ میں غصے اور خفگی سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ میں نے اپنے الفاظ کے نتائج پر غور ہی نہ کیا۔ تب نہیں، بہت بعد تک بھی نہیں، تب تک نہیں کہ جب تک بہت تاخیر نہ ہو گئی۔ شمس، کونیا، جون 1246۔ بالعموم تنگ ذہن لوگوں کا کہنا ہے کہ رقص ایک طرح سے خلاف مذہب ہے۔ ان کا خیال ہے کہ خدا نے ہمیں موسیقی عطا کی، نہ صرف وہ موسیقی جو ساز و آواز سے تخلیق کرتے ہیں بلکہ ہر صورت حیات میں نہاں موسیقی، اور پھر اسی نے ہمیں اسے سننے سے منع فرما دیا۔ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ خود فطرت نغمہ سرا ہے؟ اس کائنات کی ہر شے ایک نئے میں محو گردش ہے۔ دل کا دھڑکنا، پرندوں کے پروں کا پھڑ پھڑانا، کسی طوفانی شب میں چلتی ہوا، آہن گر کی آہن پر ضرب، یا وہ آوازیں جن میں نامولود بچہ رحم مادر میں گھرا ہوتا ہے۔ جوش اور بے ساختگی سے ہر شے ایک عالی شان دھن میں شامل ہے۔ رقص درویش بھی اسی ابدی زنجیر کی ایک کڑی ہے، بالکل جیسے ایک قطرے میں پورا کلزم سما جاتا ہے۔ ہمارا رقص اس کائنات کے اسرار کی عکاسی کرتا ہے اور انہیں ڈھانپتا بھی ہے۔ سماع سے خاصی دیر پہلے مولانا رومی اور میں مراقبے کی غرض سے ایک پرسکون کمرے میں موجود رہے۔ وہ اچھے درویش بھی میرے ہمراہ تھے جنہیں اس شب سماع میں شریک ہونا تھا۔ ہم نے ساتھ وضو کیا اور نماز ادا کی۔ پھر ہم نے اپنے مخصوص لباس زیب تن کیے۔ لباس کے انتخاب کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے تھے کہ ہم نے سادہ کپڑے اور خاکی بے کیف رنگوں کا انتخاب کیا تھا۔ شہد رنگ ٹوپی لوح مزار کی علامت تھی، لمبا سفید چغا کفن اور سیاہ فرغل قبر کی علامت تھی۔ ہمارا رقص ظاہر کرتا تھا کہ صوفیہ اپنی ذات کی نفی کیسے کرتے ہیں۔ مردہ جلد کی طرح دالان میں چبوترے پر جانے سے پہلے مولانا رومی نے ایک نظم پڑھی۔ عارف 5 حواس سے فرار حاصل کر لیتا ہے اور 6 سمتوں اور ان سے ماورا کے متعلق تمہیں آگاہ کرتا ہے۔ ان جذبات کے ساتھ ہم تیار تھے۔ پہلے نئے کی صدا اٹھی، پھر مولانا روم سمازن باشی کی حیثیت سے چبوترے پر آئے۔ ایک ایک کر کے سب درویشوں نے احتراماً سر جھکائے، ان کی پیروی کی۔ سب سے آخر میں آنے والا شیخ تھا۔ میں نے جس قدر سختی سے اس کی مزاحمت کی، مولانا رومی نے اتنی ہی آج شب اس کردار کی ادائیگی پر اصرار کیا۔
حافظ نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری جانوں میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورہ زاریات آیت 20-21۔ پھر نئے اور رباب کی چھیدتی دل سوز صدا کے ساتھ آلۂ موسیقی قدم کا آغاز ہوا۔ سن کہ نئے کہتی ہے اپنی داستاں، درد ہجراں سے ہوئی نوحہ کنا، کاٹ کر لے آئے نیستاں سے یہاں، مرد و زن میری فغاں سے خوں چکا۔ خود کو خدا کی سپردگی میں دیتے ہوئے پہلے درویش نے گھومنا شروع کیا۔ اس کے لبادے کی سنجاف نرمی سے اپنی ہی الگ حیات میں محو گردش تھی۔ پھر سب درویش رقصاں ہوئے اور گھومنے لگے، یہاں تک کہ ہمارے اطراف وحدت و یکتائی کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ جو کچھ بھی ہمیں افلاک سے عطا ہوا، ہم نے زمین کو منتقل کر دیا۔ خدا سے اس کے بندوں کو، ہم میں سے ہر ایک محبت کو محبوب ازل سے جوڑتا ربط بن گیا۔ جب موسیقی رکی، ہم نے کائنات کے بنیادی عناصر کو جھک کر سلام پیش کیا: آتش، ہوا، خاک، آب اور پانچوان سر۔ سما کے آخر میں میرے اور کیخسرو کے درمیان جو کچھ رونما ہوا، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، لیکن مجھے مولانا رومی کو مشکل صورتحال میں ڈالنے کا ضرور افسوس ہے۔ ایسی شخصیت جسے ہمیشہ امتیازی حیثیت، استحقاق اور تحفظ حاصل رہا ہو، انہیں پہلے کبھی کسی حکمران سے کسی رنجش کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اب ان پر ذرا روشن ہوا ہوگا کہ عام لوگوں کو ہر وقت کیسے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ حکمران، اشرافیہ اور عوام کے مابین ایک گہری وسیع دراڑ سے شناسائی ہوئی ہوگی، اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ کونیا میں میرے دن اب گنے جا چکے۔ ہر سچی محبت اور دوستی کسی غیر متوقع کایا پلٹ کی داستان ہے۔ اگر محبت میں مبتلا ہونے کے بعد بھی ہم پہلے جیسے ہی رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محبت سچی نہیں۔ شاعری، موسیقی اور رقص کی ابتدا کے ساتھ مولانا رومی کے قلب کے بدلنے کا بڑا حصہ مکمل ہوا۔ کبھی وہ ایک سخت گیر عالم اور مبلغ تھے جنہیں شاعری ناپسند تھی، جنہیں دوسروں کو واعظ کرتی اپنی آواز پسند تھی، وہی مولانا رومی اب خود شاعر ہوتے جا رہے تھے۔ خالص خالی پن کی صدا، اگرچہ خود انہیں اس کا پورا ادراک ابھی نہیں ہے۔ جہاں تک میری بات ہے، میں بھی بدل چکا ہوں اور بدل رہا ہوں۔ میں وجود سے عدم میں ڈھل رہا ہوں، ایک سے دوسرے مرحلے میں، زندگی سے موت کی جانب۔ ہماری دوستی ایک نعمت تھی، ایک خدائی تحفہ۔ ہم نے ایک دوسرے کی صحبت میں کامیابی حاصل کی، مسرت پائی، نمو پائی، کامل مسرت۔ مجھے بابا زمان کی ایک بار بتائی گئی بات یاد آئی: ریشم کی نشو و نما کے لیے ریشم کے کیڑے کی موت ضروری ہے۔ سب کے رخصت ہونے اور ہلچل ختم ہونے کے بعد وہیں دالان میں تنہا بیٹھے میں جانتا تھا کہ مولانا رومی اور میرا ساتھ اب ختم ہونے والا ہے۔ ہماری رفاقت سے مولانا رومی اور میں نے حسن ازل کو جانا، اور ہم نے جانا کہ ایک دوسرے کے عکس کو منعکس کرتے آئینوں کے ذریعے ابدیت کا سامنا کرنا کیسا تھا۔ لیکن پرانا مقولہ اب بھی موزوں ہے: جہاں محبت ہے وہاں درد دل لازم ہوگا۔ ایلا، نارتھمپٹن، 29 جون 2008۔ عزیز نے کہا، جب لوگ غیر معمولی اور غیر متوقع حالات کے لیے تیار ہو جائیں تو بے لگام خوابوں سے بھی آگے عجیب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ لیکن ایلا اس سب کے لیے ذرہ برابر بھی تیار نہ تھی جو ہوا۔ عزیز زہارا اس سے ملنے بوسٹن چلا آیا۔ وہ اتوار کی شام تھی۔ رابنسٹین خاندان رات کے کھانے کے لیے میز پر ابھی بیٹھا ہی تھا جب ایلا کی توجہ اس کے سیل فون پر ایک ٹیکسٹ میسج نے کھینچی۔ یہ سوچتے ہوئے کہ فیوژن کوکنگ کلب میں سے کسی نے میسج کیا ہوگا، اس نے فوراً میسج نہ پڑھا۔ اس کی بجائے وہ رات کا خصوصی کھانا میز پر سجانے لگی۔ بھنی بطخ کے ساتھ تلے ہوئے آلو اور پیاز کے ساتھ بھورے چاول۔ جب اس نے بطخ میز پر سجائی تو ہر کوئی اچھل ہی تو پڑا، حتیٰ کہ جینٹ کی بھی اشتہا جاگ اٹھی تھی۔
جو کہ اسکاٹ کو اس کی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھ کر اور یہ جان کر کہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتی تھی بہت مایوس تھی۔ اچھی وائن اور معمول کی ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ وہ ایک لمبا ڈنر تھا۔ ایلا میز پر گفتگو میں شامل رہی۔ اپنے شوہر سے اس نے بالکنی کا نیا شوخ رنگ کرنے کا مشورہ کیا۔ جینٹ کے ساتھ اس نے کالج کے مصروف شیڈول پر بات کی اور جڑواں بچوں سے اس نے نئی DVDs بشمول پائریٹس آف دی کیریبین کے لانے کی بات کی۔ کھانے کے بعد ڈش واشر میں جھوٹے برتن لگانے اور سب کو چاکلیٹ ڈیزرٹ پیش کرنے کے بعد ہی اسے اپنے سیل فون پر پیغامات پڑھنے کا خیال آ سکا۔ ہیلو ایلا، میں اسمتھ یونین میگزین کی اسائنمنٹ کے سلسلے میں بوسٹن میں ہوں۔ ابھی جہاز سے اترا ہی ہوں۔ کیا تم مجھ سے ملنا چاہو گی؟ میں اونیکس ہوٹل میں مقیم ہوں اور مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوگی عزیز۔ ایلا نے فون پرے رکھ دیا اور ڈیزرٹ کے لیے میز پر آ گئی۔ وہ ذرا سراسیمہ تھی۔ حصہ پنجم، غیب، اشیاء جو اپنی عدم موجودگی میں موجود ہیں۔ سلطان ولد، کونیا، جولائی 1246۔ بمشکل سانس لیتے اور دشواری سے سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے میرے والد میرے کمرے میں آئے۔ وہ اس شخص کا اب سایہ لگ رہے تھے جو وہ کبھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے نیچے سوجن اور سیاہ بد شگون ہلکے تھے، یوں جیسے وہ رات بھر جاگتے رہے ہوں۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ تھی ان کی داڑھی جو سفید ہو چکی تھی۔ میرے بیٹے، میری مدد کرو، انہوں نے ایسی آواز میں کہا جو ان کی لگتی ہی نہیں تھی۔ میں دوڑ کر ان کے قریب گیا اور ان کا بازو تھام لیا۔ کچھ بھی بابا، آپ بس حکم کریں۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، یوں جیسے اپنی کہی جانے والی بات کے بوجھ تلے کچلے جا رہے ہوں۔ شمس چلے گئے، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ مختصر ترین لمحے میں الجھن اور ایک عجیب طرح کے سکون میں گھر گیا، لیکن اس پر میں نے کچھ کہا نہیں۔ اگرچہ یہ بات افسردگی اور حیرانی بھری تھی، لیکن مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ہو سکتا تھا کہ اسی میں بہتری تھی۔ کیا زندگی اب آسان اور پرسکون نہ ہو جائے گی؟ میرے والد کے گزشتہ عرصے میں کئی دشمن بن گئے تھے اور یہ سب دشمن شمس تبریز کی وجہ سے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ حالات پھر سے ویسے ہو جائیں جیسے ان کی آمد سے پہلے تھے۔ کیا علاء الدین کا کہنا ٹھیک ہو سکتا تھا؟ کیا ہم شمس تبریز کے بغیر ہی اچھے نہ تھے؟ مت بھولو کہ میرے نزدیک ان کی اہمیت کیا ہے۔ بابا نے یوں جیسے میرے خیالات کو پڑھ لیا ہو۔ وہ اور میں ایک ہیں، بالکل جیسے چاند کا ایک رخ روشن اور دوسرا تاریک ہوتا ہے۔ شمس میرا غیر مطیع اور سرکش رخ ہیں۔ شرمندہ ہوتے ہوئے میں نے سر ہلا دیا۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ میرے والد کو مزید کچھ کہنا نہ پڑا۔ میں نے ان کی نگاہوں میں اس قدر دکھ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ منہ ہی میں میری زبان جیسے بوجھل ہو گئی۔ کچھ دیر تو میں کچھ بھی نہ بول پایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شمس تبریز کو ڈھونڈو، یعنی اگر وہ تلاش کیے جانا چاہتے ہوں تو انہیں واپس لے آؤ۔ انہیں بتاؤ کہ میرا دل کس قدر کرب میں ہے۔ میرے والد کی مدھم آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ انہیں بتاؤ کہ ان کی جدائی میرے لیے جان لیوا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں شمس تبریز کو ڈھونڈ لاؤں گا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر تشکر کے عالم میں ایسے دبایا کہ مجھے اپنی نگاہیں ان سے پھیرنی پڑی، کیونکہ میں نہ چاہتا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں میرے تذبذب کو پڑھ لیں۔ پورا ہفتہ میں نے اس امید میں کونیا کی گلیاں چھانتے گزارا کہ کہیں سے شمس تبریز کے نقوش قدم کا کوئی سراغ مل جائے۔ اب تک شہر بھر کو ان کی گمشدگی کا علم ہو چکا تھا۔ ہر کوئی اندازے لگا رہا تھا کہ وہ کہاں گئے ہوں گے۔ میں ایک کوڑھی گداگر سے ملا جسے شمس تبریز سے بہت عقیدت تھی۔ اس نے مجھے کئی مایوس اور بد نصیب لوگوں کا پتہ بتایا جن کی سرگرداں درویش نے مدد کی تھی۔ مجھے کبھی معلوم نہ تھا کہ شمس تبریز سے اتنے لوگ محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جو اب تک میرے نزدیک غیر مرئی تھے۔ ایک شام میں تھکا ہارا چکرایا گھر واپس آیا تو کیرا میرے لیے گلاب کی خوشبو سے بھری چاولوں کی کھیر کا پیالہ لے آئی۔ وہ میرے قریب بیٹھ کر مجھے کھاتے دیکھنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ کے گرد روحانی کرب کا ایک ہالہ سا تھا۔
میں نے دیکھا کہ گزشتہ 1 برس میں اس کی عمر کتنی بڑھ گئی تھی۔ میں نے سنا کہ تم شمس تبریز کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ افواہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دمشق چلے گئے ہوں، لیکن میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ وہ اصفہان، قاہرہ یا اپنی جائے پیدائش تبریز میں کہیں چلے گئے ہوں۔ ہمیں ان سب جگہوں پر انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ میں دمشق جاؤں گا اور بابا کے کچھ دوسرے شاگرد 3 شہروں کو روانہ ہوں گے۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ تاثر گزرا اور وہ جیسے بلند آواز سوچتے زیر لب بولی، مولانا شعر کہنے لگے ہیں، بہت خوبصورت شعر۔ شمس تبریز کی جدائی انہیں شاعر بنا رہی ہے۔ اپنی نگاہ ایرانی قالین کی طرف جھکاتے اس کے رخسار نم ہو گئے اور منہ بسورتے ہوئے اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر اس نے یہ شعر پڑھا۔ میں نے الوہی حسن و جمال بھرا چہرہ لیے بادشاہ کو دیکھا، وہ جو چشم فلک ہے اور شمس ہے۔ اب فضا میں کچھ ایسا تھا جو لمحہ بھر پہلے وہاں موجود نہیں تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ کیرا اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ کوئی اس کا چہرہ دیکھ کر جان سکتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو کرب کے عالم میں دیکھ کر کتنی تکلیف میں تھی۔ وہ انہیں دوبارہ مسکراتے دیکھنے کی خاطر جو کچھ بھی اس کے بس میں ہوتا کرنے کو تیار تھی، اور پھر وہ اتنی ہی پرسکون، تقریباً مسرور بھی تھی کہ آخر اس نے شمس تبریز سے چھٹکارا پا لیا تھا۔ کیا ہوا اگر میں انہیں تلاش نہ کر پاؤں؟ میں نے خود کو کہتے سنا۔ پھر کیا کیا جا سکتا ہے، ہم پہلے کی طرح ہی رہتے رہیں گے، اس نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ اس لمحے میں پوری وضاحت سے اور بغیر کسی شک و شبہ کے سمجھ گیا کہ اس کا مخفی اشارہ کیا تھا۔ مجھے دمشق جانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میں اگلے روز ہی کونیا سے روانہ ہوتا، کچھ عرصے ادھر ادھر گھومتا، راہ گزار کنارے کسی سرائے میں قیام کرتا اور چند ہفتے بعد یہ دکھاوا کرتے واپس لوٹ آتا کہ میں شمس تبریز کو ہر جگہ تلاش کر آیا تھا۔ میرے والد میری بات کا بھروسہ کریں گے اور یہ موضوع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ شاید یہی بہتر ہو، نہ صرف کیرا اور علاؤالدین کے لیے جنہیں ہمیشہ شمس تبریز پر شبہ رہا تھا، بلکہ میرے والد کے شاگردوں اور مریدوں کے لیے، اور حتیٰ کہ میرے لیے بھی۔ کیرا، میں نے کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ عورت جس نے میرے والد سے شادی کے لیے اسلام قبول کیا تھا، جو میرے بھائی اور میری بہت ہی اچھی ماں رہی تھی، اور جو اپنے شوہر سے اس قدر محبت رکھتی تھی کہ وہ نظمیں اسے ازبر تھیں جو اس کا شوہر کسی اور کے لیے لکھتا تھا۔ اس نے مجھے رنجیدہ نگاہوں سے دیکھا لیکن کچھ بولی نہ۔ اچانک اس کے پاس کچھ کہنے کو نہ رہا۔ جواب مجھے خود ہی تلاش کرنا تھا۔ رومی، کونیا، اگست 1246۔ بیاباں بن چکی ہے دنیا، شمس سے محروم۔ جب سے شمس تبریز گئے ہیں یہ شہر اداس اور سرد مقام بن گیا ہے اور میری روح خالی ہو چکی ہے۔ میں شب بھر سو نہیں پاتا اور دن کو میں ادھر ادھر سرگرداں رہتا ہوں۔ میں یہاں ہوں مگر یہاں نہیں ہوں، لوگوں کے درمیان ایک بے آسیب روح۔ میں خود کو لوگوں پر حیران اور خفا ہونے سے روک نہیں پاتا۔ وہ اپنی زندگیاں ایسے کیسے جی سکتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ شمس تبریز کے بغیر زندگی پہلے جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ روزانہ طلوع سے غروب آفتاب تک میں کتب خانے میں تنہا بیٹھے شمس تبریز کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک بار کسی قدر بے درد لہجے میں انہوں نے مجھے بتایا تھا، کسی روز آپ صدائے عشق بنیں گے۔ مجھے تو اس کا علم نہیں تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ آج کل خاموشی مجھے بہت تکلیف دہ لگنے لگی ہے۔ الفاظ مجھے میرے دل کی تاریکی میں روزن فراہم کرتے ہیں۔ یہی تو شمس تبریز چاہتے تھے، ہاں نا؟ مجھے شاعر بنانا چاہتے تھے۔ زندگی کاملیت کا نام ہے۔ ہر واقعہ جو رونما ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا یا چھوٹا ہو، اور ہر تکلیف جو ہم اٹھاتے ہیں، سب اس مشیت خداوندی کا کوئی پہلو ہے جو اپنے انجام کو پہنچ کر رہتی ہے۔ جد و جہد انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا، جن لوگوں نے ہمارے راستے میں جد و جہد کی، ہم ان کو ضرور اپنے راستوں پر چلائیں گے۔
خدا کی حکمت و منصوبے میں اتفاق نام کی کوئی شے نہیں، اور تقریباً 2 برس پہلے اسی روز سر راہ میری شمس تبریز سے ملاقات اتفاقیہ نہیں تھی۔ میں ہوا سے اڑتا آپ کے پاس اتفاق سے نہیں پہنچا، شمس تبریز نے کہا تھا، اور پھر انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صوفی شیخ اس قدر با علم تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ ان میں روح مسیح پھونکی گئی تھی۔ ان کا صرف ایک ہی مرید تھا جو انہیں نوازا گیا تھا۔ وہ اس پر خوش تھے، لیکن ان کے مرید کی سوچ مختلف تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ ہر کوئی اس کے مرشد کی طاقتوں پر حیرت زدہ ہو۔ وہ ملتجی رہتا کہ مرشد اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، بالآخر مرشد ایک دن راضی ہو گئے۔ اگر تمہیں اس سے خوشی ملتی ہے تو جو تم کہو میں وہی کروں گا۔ ایک روز وہ دونوں بازار گئے۔ ایک دکان پر پرندوں کی شکل کی مٹھائیاں رکھی تھیں۔ شیخ نے ان پر پھونک ماری، پھونک مارتے ہی وہ پرندے زندہ ہو کر ہوا میں اڑ گئے۔ شہر کے لوگ بالکل لاجواب ہو کر ان کی تحسین میں ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس روز کے بعد شہر کا ہر شخص اس شیخ کی تعریف و تحسین کرنے لگا۔ جلد ہی ان کے گرد پیروکاروں اور عقیدت مندوں کا اتنا ہجوم ہو گیا کہ پرانا مرید اب ان سے مل بھی نہ پاتا تھا۔ او شیخ، میں غلطی پر تھا، پرانے دن ہی اچھے تھے۔ مرید نے افسردگی سے آہ بھری۔ کچھ کیجئے، ان سب کو بھگا دیجئے خدا را۔ ٹھیک ہے، اگر اسی میں تمہاری مرضی ہے، خوشی ہے، تو میں ان سب کو بھگا دوں گا۔ تم بھی دوسرے مریدوں کی طرح چلے کیوں نہ گئے؟ شیخ نے پوچھا، اور مرید نے جواب دیا، میں پہلی ہوا کے چلنے پر آپ کے پاس نہیں آیا تھا، نہ ہی دوسری کی وجہ سے چھوڑ کر جاؤں گا۔ شمس تبریز نے جو کچھ بھی کیا میری تکمیل کی خاطر کیا۔ شہر کے لوگ یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ شمس تبریز جانتے بوجھتے افواہوں کے شعلوں کو ہوا دیتے رہے، آسانی سے مشتعل ہونے والوں کو چھیڑا اور ایسے ایسے لفظ ادا کیے جو عام کانوں کو کفر محسوس ہوئے، جو لوگوں کو صدمہ پہنچاتے اور اشتعال دلاتے، حتیٰ کہ ان کو بھی کہ جو ان سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے میری ساری کتابیں دریا برد کر دیں، مجھے مجبور کیا کہ میں وہ سب کچھ فراموش کر دوں جو میں جانتا تھا۔ اگرچہ اس نے یہ سب سن رکھا تھا کہ وہ شیوخ اور علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، کم ہی لوگ واقف تھے کہ وہ خود تفسیر کے کتنے قابل تھے۔ شمس تبریز کو علم کیمیا، فلکیات، علم نجوم، الہیات اور منطق کا گہرا علم تھا، لیکن وہ اپنا علم بے خبر آنکھوں سے مخفی رکھتے تھے۔ وہ اگرچہ ایک فقیہ تھے، لیکن ظاہر یوں کرتے تھے جیسے فقیر ہوں۔ انہوں نے ہمارے دروازے ایک طوائف کے لیے کھولے اور اس کے ساتھ کھانا بانٹنے پر ہمیں مجبور کیا۔ انہوں نے مجھے مے خانے بھیجا، شرابیوں سے بات کرنے پر میری حوصلہ افزائی کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے اس مسجد کے سامنے بھیک منگوائی جہاں میں واز کرتا تھا، تاکہ میں خود کو کوڑھی گداگر کی جگہ رکھ کر دیکھ سکوں۔ پہلے تو انہوں نے مجھے میرے عقیدت مندوں سے دور کیا، پھر حکمران اشرافیہ سے۔ انہوں نے مجھے عام لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا عادی بنایا۔ ان کی بدولت مجھے ان لوگوں کو جاننے کا موقع ملا دوسری صورت میں جن سے میرا ملنا کبھی نہ ہوتا۔ ان کے خیال میں بندے اور خدا کے درمیان موجود ہر بت کو گرانا لازم ہے، بشمول شہرت، دولت، رتبہ، حتیٰ کہ مذہب کے بت کو۔ شمس تبریز نے وہ سب زنجیریں کاٹ ڈالیں جو مجھے اس زندگی سے جوڑے ہوئے تھی جس زندگی سے میں آشنا تھا۔ انہوں نے جہاں کہیں کوئی ذہنی حد بندی، کوئی تعصب دیکھا، اس کا بڑی بہادری سے سامنا کیا اور مقابلہ کیا۔ ان کے لیے میں آزمائشوں اور امتحانات، حالتوں اور مراحل سے گزرا، جن میں سے ہر کسی نے مجھے اپنے انتہائی وفادار اور پیروکاروں کی نگاہ میں اور بھی ابتر بنا ڈالا۔ پہلے میرے بہت سے عقیدت مند تھے، اب مجھے سامعین کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک کے بعد ایک ضرب لگا کر شمس تبریز میری نیک نامی کا بت توڑنے میں کامیاب رہے۔ ان کے سبب مجھے دیوانگی کی قدر ہوئی اور میں نے تنہائی، بے بسی، تہمت، خلوت نشینی اور آخر میں شکستہ دلی کے ذائقے کو جانا۔ جو کچھ بھی تمہیں منافع بخش لگے اس سے دور بھاگو، زہر پیو اور آب حیات اور وحشت انگیز مقامات پر رہو، اپنی نیک نامی کو جھٹک دو، بے عزت اور بے حیا بن جاؤ۔
آخر میں کیا ہم سبھی آزمائشوں سے نہیں گزرتے؟ ہر روز ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خدا ہم سے پوچھتا ہے، کیا تمہیں وہ عہد الست یاد ہے جو ہم نے تمہیں اس جہان میں بھیجنے سے قبل باندھا تھا؟ کیا تم میرے خزانے کے انکشاف میں اپنے کردار کو سمجھتے ہو؟ بیشتر اوقات ہم ایسے سوالات کے جواب دینے کو تیار نہیں ہوتے، وہ بہت دہشت انگیز ہوتے ہیں، لیکن خدا صابر ہے، وہ بار بار پوچھتا ہے، اور اگر یہ درد دل بھی کسی آزمائش کا حصہ ہے تو میری واحد تمنا بس ایک ہے کہ میں اس کے آخر میں شمس کو پاؤں۔ میری کتابیں، میرے خطبے، میرا خاندان، میری دولت یا نام، میں ان کا چہرہ صرف ایک بار دیکھنے کی خاطر کچھ بھی اور سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اگلے روز کیرا نے کہا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شاعر ہوتا جا رہا ہوں۔ اگرچہ میں نے شعراء کو ایسے کبھی پسند نہیں کیا، مجھے یہ سن کر حیرت نہ ہوئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس کی کہی بات پر اعتراض کرتا، لیکن اب نہیں۔ میرے منہ سے بلا ارادہ اور بے اختیار مصرع ادا ہوتے ہیں، اور انہیں سن کر کوئی بھی یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ میں بلا شبہ شاعر ہو گیا ہوں، زبان کا سلطان۔ لیکن جہاں تک میں سچ کو بیان کر سکتا ہوں، یہ نظمیں میری نہیں ہیں، میں ان حروف کی محض ایک سواری ہوں جو میرے منہ میں رکھ دیے گئے ہیں، کسی قلم کی طرح جو وہی لفظ لکھتا ہے جنہیں تحریر کرنے کا اسے حکم دیا جاتا ہے، یا اس بانسری کی طرح جس سے وہی دھن نکلتی ہے جو اس میں پھونکی جاتی ہے۔ میں بس اپنا کردار نبھا رہا ہوں۔ تبریز کے حیرت انگیز شمس، کہاں ہو تم؟ شمس، دمشق، اپریل 1247۔ بہار دمشق میں اپنے جوبن پر تھی، اور کونیا سے میری رخصتی کو 10 مہینے ہو چکے تھے جب سلطان ولد نے مجھے تلاش کر لیا۔ نیلے آسمان تلے میں فرانسس نامی عیسائی راہب کے ہمراہ شطرنج کھیل رہا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس کا اندرونی توازن بآسانی ڈگمگاتا نہیں تھا، ایک شخص جو تسلیم و رضا کے معانی سے واقف تھا، اور چونکہ اسلام کا مطلب ہے باطنی سکون جو تسلیم و رضا سے ملتا ہے، میرے نزدیک فرانسس ان لوگوں سے کہیں زیادہ مسلمان تھا جو ایسا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ یہ 40 اصولوں میں سے ایک ہے۔ راضی برضا رہنے کا مطلب کمزور یا غیر متحرک ہونا نہیں ہے، یہ تقدیر پرستی پر منتج نہیں ہوتا، نہ ہی مشروط اطاعت پر، یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل طاقت تسلیم و رضا میں ہی ہے، وہ طاقت جو ہمارے اپنے اندر سے اٹھتی ہے۔ زندگی کے الوہی جوہر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے بلا تشویش ابدی سکون سے رہتے ہیں، چاہے ارد گرد کی پوری دنیا ایک کے بعد ایک شورش سے گزر رہی ہو۔ میں نے اپنے وزیر کو آگے بڑھایا تاکہ فرانسس کا بادشاہ اپنی جگہ بدلے۔ تیزی سے اور بہادرانہ فیصلے کے ساتھ اس نے رخ کو حرکت دی۔ مجھے شبہ ہونے لگا کہ میں یہ بازی ہار جاؤں گا جب میں نے نگاہ اٹھائی اور سلطان ولد کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی، میں نے کہا، سو آخر کار تم نے میری تلاش کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس نے ایک پشیمان سی مسکراہٹ سے مجھے دیکھا، پھر وہ یہ جان کر حیران اور افسردہ ہو گیا کہ مجھے اس کی اندرونی کشمکش کی خبر تھی، لیکن چونکہ وہ ایک راست گو شخص تھا، اس نے سچائی سے انکار نہیں کیا۔ میں آپ کو ڈھونڈنے کی بجائے کچھ وقت ادھر ادھر گھومتے گزارا، لیکن کچھ عرصے بعد میں مزید ایسا نہ کر پایا۔ میں اپنے والد سے مزید جھوٹ بولنے کا متحمل نہ ہو سکا۔ میں دمشق آ گیا اور آپ کی تلاش شروع کر دی، لیکن آپ کا ملنا آسان نہیں تھا۔ تم ایک ایماندار آدمی اور اچھے بیٹے ہو، میں نے کہا، کسی روز جلد ہی تم اپنے والد کے اچھے رفیق ثابت ہوگے۔ سلطان ولد نے رنجیدگی سے اپنا سر جھٹکا۔ آپ واحد رفیق ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہمراہ کونیا واپس چلیں، میرے والد کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس دعوت کا سن کر میرے ذہن میں کئی باتیں آئیں، اور ان میں سے ایک بھی پہلے واضح نہ تھی۔ ایسی جگہ واپسی کا خیال جہاں واضح طور پر میں ایک ناپسندیدہ شخص تھا، میرے نفس کا رد عمل خوف بھرا تھا۔ اس کی مت سنو، تم اپنا کام مکمل کر چکے ہو، تمہیں کونیا واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ یاد کرو بابا زمان نے کیا کہا تھا، انہوں نے بتایا تھا یہ بے حد خطرناک ہے، اگر تم دوبارہ اس شہر گئے تو پھر کبھی واپس نہ لوٹ سکو گے۔ میں دنیا کا سفر کرتے رہنا، نئے لوگوں سے ملنا، نئے شہر دیکھنا چاہتا تھا۔
مجھے دمشق بھی پسند آیا تھا اور اگلے موسم سرما تک میں بآسانی یہاں ٹھہر سکتا تھا۔ کسی نئی جگہ کے سفر سے اکثر اوقات انسان کی روح میں تنہائی اور اداسی کا ایک خوف انگیز احساس بیدار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی ہمراہی میں اپنی تنہائی پر مطمئن اور قانع تھا۔ تاہم میں بخوبی ہی واقف تھا کہ میرا دل کونیا میں تھا۔ مجھے مولانا رومی کی یاد اس قدر ستاتی تھی کہ ان کا نام پکارنا بھی میرے لیے باعث کرب ہو جاتا تھا۔ آخرکار اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ میں کس شہر میں رہوں؟ اگر مولانا رومی میرے ساتھ نہ تھے، وہ جہاں کہیں بھی تھے وہی میرا قبلہ تھا۔ میں نے شطرنج کی بساط پر اپنے بادشاہ کو آگے بڑھایا۔ اپنی شہمات کو دیکھ کر فرانسس کی آنکھیں پھیل گئیں، مگر زندگی کی طرح شطرنج میں بھی کچھ چالیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ جیت کی خاطر چلتے ہیں، اور کچھ ایسی چالیں ہوتی ہیں جو آپ صرف اس خاطر چلتے ہیں کہ وہی کرنا درست ہوتا ہے۔ خدا را میرے ساتھ چلیے۔ سلطان ولد نے میرے خیالوں کا سلسلہ منقطع کرنے کی التجا کی۔ جو لوگ آپ کے متعلق افواہیں پھیلاتے تھے اور آپ سے بدسلوکی کرتے تھے، وہ انتہائی شرمندہ ہیں۔ اس مرتبہ سب کچھ بہتر ہوگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میرے بچے، تم ایسے وعدے نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بجائے میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، میں ایک اور مرتبہ دمشق کا غروب آفتاب دیکھنا چاہوں گا۔ کل ہم کونیا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ واقعی آپ کا شکریہ۔ سلطان ولد کا چہرہ طمانیت سے لودے اٹھا۔ آپ نہیں جانتے اس سے میرے بابا کو کس قدر مسرت ہوگی۔ پھر میں فرانسس کی طرف مڑا، جو صبر سے منتظر تھا کہ میں کھیل کی طرف واپس آؤں۔ میری مکمل توجہ پا کر اس کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہوشیار میرے دوست، اس نے فاتحانہ لہجے میں کہا، شہ مات۔ کیمیا، کونیا، مئی 1247۔ بے ریا نگاہ میں پراسراریت اور اپنے رویے میں ایسی اجنبیت لیے جو ان میں پہلے کبھی نہ تھی، شمس تبریز میری زندگی میں واپس لوٹ آئے۔ لگتا تھا کہ وہ بہت بدل گئے تھے۔ ان کے بال اتنے لمبے ہو چکے تھے کہ آنکھوں میں پڑتے ان کی رنگت دمشق کی دھوپ میں سنولا گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں زیادہ نوجوان اور وجیح ہو گئے تھے، لیکن کچھ اور تھا، کچھ ایسی تبدیلی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ان کی ہمیشہ جیسی روشن اور بے فکر سیاہ آنکھوں میں اب نئی قسم کی چمک تھی۔ میں خود کو یہ شبہ کرنے سے روک نہ پائی کہ وہ ایسے شخص کی نگاہیں تھی جو زندگی میں سب کچھ دیکھ چکا ہو اور مزید کوئی جستجو نہ رہی ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ مولانا رومی کے اندر اس سے کہیں گہری تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ شمس تبریز واپس آ جائیں گے تو ان کی سب پریشانیاں تحلیل ہو جائیں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جس روز شمس تبریز واپس آئے، مولانا رومی نے شہر کی فضیل سے باہر پھولوں کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا، لیکن جب اولین دنوں کی خوشی ذرا ماند پڑی تو مولانا رومی پہلے سے زیادہ مضطرب اور خلوت گزین دکھائی دیے۔ میرا خیال ہے کہ میں سبب جانتی ہوں۔ شمس تبریز کو ایک بار کھو دینے کے بعد انہیں دوبارہ کھو جانے کا خدشہ انہیں لاحق تھا۔ میں اس بات کو کسی بھی دوسرے شخص سے بہتر سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ میں بھی انہیں کھونے سے خائف ہوں۔ واحد انسان جس سے میں اپنے احساسات بانٹ سکتی ہوں وہ ہے گوہر، مولانا رومی کی مرحوم بیوی۔ خیر، تکنیکی طور پر وہ انسان نہیں، لیکن میں اسے بھوت نہیں کہہ سکتی۔ ان بھوت یا آسیب سے کم خوابناک اور اجنبی جن سے میں واقف رہی ہوں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں، گوہر میرے اطراف پانی کے سست رو بہاؤ کی طرح حرکت کرتی ہے۔ اگرچہ ہم ہر موضوع پر باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ہمارے درمیان صرف ایک ہی موضوع ہے، شمس تبریز۔ مولانا رومی بہت پریشان نظر آتے ہیں، کاش میں ان کی کوئی مدد کر سکتی۔ آج ہی میں نے گوہر سے کہا تھا، شاید تم مدد کر سکتی ہو۔ آج کل ان کے دماغ پر کوئی بات حاوی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ گوہر نے پراسراریت سے کہا، کیا بات؟ میں نے پوچھا۔
مولانا رومی کا خیال ہے کہ اگر شمس تبریز شادی کر لیں تو شہر کے لوگوں کی مخالفت میں کمی آ جائے گی، افواہیں کم ہو جائیں گی اور شمس تبریز کو یہاں سے پھر کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ میرا دل لہجہ بھر کو رک گیا۔ شمس تبریز کی شادی ہو رہی تھی، مگر کس کے ساتھ؟ گوہر نے مجھے ترچھی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی، مولانا رومی سوچ رہے ہیں کہ کیا تم شمس تبریز سے شادی کرنا چاہو گی؟ میں حیران اور ششدر رہ گئی۔ ایسا نہ تھا کہ شادی کا خیال کوئی پہلی بار میرے ذہن میں آیا تھا۔ اب 15 سال کی عمر میں جانتی تھی کہ میں شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ لڑکیاں شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہیں، ان کی نگاہ بدل جاتی ہے اور وہ نیا رویہ سیکھ لیتی ہیں، اس حد تک کہ لوگ ان سے مختلف طور پر برتاؤ کرنے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ ننھے بچے بھی کسی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لڑکی میں فرق بتا سکتے ہیں۔ گوہر نرمی سے مسکرائی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ مجھے شادی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، شمس تبریز سے شادی پر نہیں۔ اگلے روز سہ پہر میں مولانا رومی سے ملنے گئی تو انہیں ایک کتاب کے مطالعے میں گم پایا۔ بتاؤ کیمیا، انہوں نے محبت سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جب میرے بابا مجھے آپ کے پاس لائے تھے تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ کوئی لڑکی اتنی اچھی طالب علم نہیں بن سکتی کہ جتنا کوئی لڑکا، کیونکہ اسے شادی کرنا اور بچے پالنا ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ بالکل مجھے یاد ہے، مولانا رومی نے اپنی بادامی آنکھوں میں تجسس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ اس روز میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی تاکہ میں ہمیشہ آپ کی شاگرد رہوں۔ میں نے کہا۔ میری آواز اس بات کے بوجھ تلے لرز رہی تھی جو میں کہنے جا رہی تھی، لیکن شاید ایسا ممکن ہے کہ شادی ہو جائے اور مجھے یہ گھر بھی نہ چھوڑنا پڑے۔ میرا مطلب ہے اگر میری شادی کسی ایسے سے ہو جائے جو یہیں رہتا ہو۔ کیا تم مجھے یہ بتا رہی ہو کہ تم علاؤالدین سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ مولانا رومی نے پوچھا۔ علاؤالدین؟ میں نے حیرت سے کہا، لیکن انہیں یہ خیال بھی کیسے آیا کہ میں علاؤالدین سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ وہ میرے لیے بھائی جیسا تھا۔ مولانا رومی نے یقیناً میری حیرانی بھانپ لی ہوگی۔ کچھ عرصہ پہلے علاؤالدین میرے پاس آیا تھا، اس نے تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگا تھا، انہوں نے بتایا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں جانتی تھی کہ مناسب نہ تھا کہ کوئی لڑکی ایسے معاملات میں زیادہ سوال کرتی، لیکن میں مزید جاننے کے لیے بے چین تھی۔ اور آپ نے کیا کہا آفندی؟ میں نے اسے بتایا کہ مجھے پہلے تم سے پوچھنا ہوگا، مولانا رومی نے جواب دیا۔ آفندی، میں نے بتدریج دھیمے پڑتے لہجے میں کہا، میں یہ بتانے آئی ہوں کہ میں شمس تبریز سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مولانا رومی نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ یہ کئی طرح سے بہتر ہوگا، میں نے کہا۔ میرے اندر مزید کچھ کہنے کی ضرورت اور ضرورت سے زیادہ بولنے کے پچھتاوے میں ایک کشمکش جاری تھی۔ شمس تبریز ہمارے خاندان کا حصہ بن جائیں گے اور انہیں دوبارہ یہاں سے کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ تو کیا تم اس وجہ سے شادی کرنا چاہتی ہو، یہاں قیام میں ان کی مدد کی خاطر؟ مولانا رومی نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کہا، میرا مطلب ہے ہاں، لیکن صرف یہی بات نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ شمس تبریز میرا نصیب ہے۔ میں کسی کے سامنے بس اس قدر اعتراف کر سکتی تھی کہ میں شمس تبریز سے محبت کرتی تھی۔ شادی کی خبر سب سے پہلے کیرا نے سنی۔ ششدر خاموشی میں ایک شکستہ دل مسکراہٹ کے ساتھ اس نے خبر کا خیر مقدم کیا، لیکن جیسے ہی گھر میں اکیلے رہ گئے وہ مجھ سے سوالات پوچھنے لگی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ایسا ہی چاہتی ہو؟ تم صرف مولانا رومی کی مدد کی خاطر ایسا نہیں کر رہی ہو، ہے نا؟ شمس تبریز کہتے ہیں محبت میں حدیں دھندلا جاتی ہیں، میں نے انہیں بتایا۔ کیرا نے بآواز بلند آہ بھری، میری بچی، کاش یہ سب کچھ اتنا سادہ ہوتا۔ اس نے اپنے بالوں کی لٹ سرپوش میں اڑستے تبصرہ کیا۔ شمس تبریز ایک سرگرداں درویش ہے، ایک سرکش انسان۔ اس جیسے مرد خانگی زندگی کے عادی نہیں ہوتے اور وہ کبھی اچھے شوہر ثابت نہیں ہوتے۔ کوئی بات نہیں، وہ بدل سکتے ہیں، میں نے مضبوط لہجے میں گویا بات ختم کی۔ میں انہیں اتنی محبت اور مسرتیں دوں گی کہ انہیں بدلنا ہی ہوگا۔ وہ ایک اچھے شوہر اور باپ بننا سیکھ جائیں گے۔ یہ ہماری گفتگو کا اختتام تھا۔ میرے چہرے پر کیرا نے جو بھی دیکھا ہو، اس کے پاس مزید کوئی اعتراضات نہیں بچے تھے۔
वफूर मुसर्रत से और पुरअज़्म महसूस करते हुए उस शब में बड़े सुकून से सोई। मुझे इल्म न था कि मैं ऐसी सबसे आम और इंतहाई तकलीफ़ दे गलती करने जा रही थी जो हर ज़माने में औरतें करती आई हैं। अपनी सादा लोही में ये ख्याल करना कि अपनी मोहब्बत से वो उन मर्दों को तब्दील कर सकती हैं जिनसे वो मोहब्बत करती हूँ। कैरा, कोनिया, मई 1247। बात करना और मोहब्बत जैसे गहरे और नाजुक मौजू पर बात करना, यूं जैसे कोई तूफ़ानी हवा को गिरफ्त में लेने की कोशिश करना। आप महसूस कर सकते हैं कि वो तूफ़ानी हवा क्या तबाही लाने को है, लेकिन इसकी शिद्दत को कम करने का कोई तरीका नहीं। फिर मैंने मज़ीद उससे कोई सवाल ना किया, इसलिए नहीं कि मैं उसके जवाबात पर कायल हो गई थी, बल्कि इसलिए कि मुझे उसकी आंखों में मोहब्बत गुज़ीदा औरत दिखाई दे गई थी। मैंने उससे शादी पर मज़ीद कोई सवाल ना किया और सवाल उठाने बंद कर दिए, इसे भी ज़िंदगी की उन अजीब चीज़ों की तरह कबूल करते हुए जिन पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था। माह रमज़ान तेज़ी से और मसरूफ़ियत से गुज़र गया। मुझे इस मामले पर दोबारा सोचने का वक्त ना मिला। ईद इत्तवार के रोज़ आई। उसके 4 रोज़ बाद हमने किमिया को शम्स तबरेज़ से ब्याह दिया। शादी से 1 रोज़ कबल शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा सारा मिजाज ही बदल दिया। मैं बावर्ची खाने में अकेली बैठी आटा गूंद रही थी और बेलन लिए मेहमानों के लिए रोटियां बना रही थी। अचानक, बगैर सोचे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं गुंधा आटा लेकर उससे एक शबीह बनाने लगी। मैंने मुक़द्दस मरियम का छोटा सा मुजस्समा बनाया। मेरी मुक़द्दस माँ मरियम। चाकू की मदद से मैंने लंबा लिबादा और चेहरा तराशा, पुरसकून और शफीक चेहरा। मैं उस सब में इस कदर मगन थी कि मुझे बिल्कुल ही एहसास ना हुआ कि मेरे अकब में कोई आ खड़ा हुआ था। ये क्या है जो तुम बना रही हो कैरा? मेरे सीने में मेरा दिल जैसे उछल पड़ा। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे शम्स तबरेज़ दरवाजे में खड़े इस्तफ़हामिया निगाहों से खुद को देखते मिले। मुझे आटे को छुपाने का ख्याल आया, लेकिन देर हो चुकी थी। शम्स तबरेज़ तश्त के करीब आए और आटे से बनी शबीह देखने लगे। क्या ये मरियम है? उन्होंने पूछा और मेरे कोई जवाब न देने पर वो चमकते चेहरे के साथ मेरी जानिब मुड़े। ये बहुत खूबसूरत हैं। क्या तुम्हें इनकी याद सताती है? मैं अरसा कबल इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मैं एक मुसलमान औरत हूँ, मैंने रूखेपन से जवाब दिया। लेकिन शम्स तबरेज़ ने अपनी बात यूं जारी रखी जैसे उन्होंने सुना ही ना हो। शायद तुम सोचती हो कि इस्लाम में मरियम जैसी कोई खातून शख्सियत नहीं। यकीनन हज़रत आयशा हैं और बेशक हज़रत फ़ातिमा हैं, लेकिन तुम सोच सकती हो कि ये एक बात नहीं। ना जानते हुए कि क्या कहूँ, मुझे बेचैनी सी महसूस हुई। क्या मैं तुम्हें एक किस्सा सुना सकता हूँ? शम्स तबरेज़ ने पूछा, और फिर ये था जो उन्होंने मुझे सुनाया। एक दफ़ा 4 मुसाफिर महवे सफ़र थे। एक यूनानी, एक अरब, एक ईरानी और एक तुर्क किसी छोटे से कस्बे पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने कुछ खाने को ख़रीदने का फ़ैसला किया। अब रकम चूँकि कम थी, सो उनके पास इंतखाब ज़्यादा नहीं था। हर एक ने कहा कि उसके दिमाग में दुनिया के बेहतरीन खाने थे। जब पूछा गया तो ईरानी बोला अंगूर, यूनानी ने कहा स्टेफ्ल्यून, अरब कहने लगा अम्ब और तुर्क बोला उज़्दुम। एक दूसरे की ज़बान से अजनबी होने के बायस वो आपस में तकरार करने लगे। हर गुज़रते लम्हे के साथ ज़्यादा बरहम और तल्ख होते हुए वो आपस में झगड़ते रहे, यहाँ तक कि इत्तफाक से करीब गुज़रते एक दरवेश ने मुदाखलत की। जमा शुदा रकम से दरवेश अंगूर ख़रीद लाया। फिर उसने अंगूरों को बर्तन में डालकर कुचला। उसने रस मुसाफिरों को पिला दिया और छिलके फेंक दिए, क्योंकि अहम शय फल का सत्त या जौहर था, उसकी बैरूनी या ज़ाहिरी सूरत नहीं। ईसाई, यहूदी और मुसलमान उन मुसाफिरों की तरह हैं जहाँ लोग ज़ाहिरी सूरत पर झगड़ते हैं। सूफ़ी दरवेश को असल चेहरे की तलब होती है। शम्स तबरेज़ ने मुझे ऐसी मुस्कुराहट से देखते हुए कहा जो उस जोश व खरोश का इजहार थी कि जिससे मुतासिर ना होना मुश्किल था। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई सबब नहीं कि तुम मुक़द्दस मरियम की कमी महसूस करो, क्योंकि तुम्हें उन्हें छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं। किसी मुसलमान औरत की हैसियत से तुम अब भी खुद को उनसे मंसूब कर सकती हो। मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक होगा। मैं हकला सी गई।
میں نہیں دیکھتا کہ آخر کیوں نہیں؟ مذاہب دریاؤں کی مانند ہیں، وہ سب ایک ہی سمندر کی جانب بہتے ہیں۔ مقدس مریم درد مندی، رحم، شفقت اور غیر مشروط محبت کی علامت ہیں۔ وہ انفرادی بھی ہیں اور آفاقی بھی۔ ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے تم ان سے عقیدت رکھ سکتی ہو اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو مریم نام بھی دے سکتی ہو۔ میری کوئی بیٹی نہیں، میں نے کہا۔ ہو جائے گی، میں یہ جانتا ہوں۔ مجھے یہ الفاظ سن کر جوش بھری خوشی ہوئی، لیکن زیادہ دیر نہ گزری کہ یہ جوش ایک اور احساس سے زائل ہو گیا، احساس سے یکجہتی، طمانینت اور ہم آہنگی کے ایک غیر معمولی لمحے کو بانٹتے ہم نے مقدس مریم کی اس شبیہ کو دیکھا۔ شمس تبریز کے لیے میرا دل نرم پڑ گیا، اور ان کے ہمارے گھر آمد کے بعد سے پہلی مرتبہ میں وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی جو مولانا رومی کو ان میں دکھائی دیا تھا، ایک کشادہ دل آدمی۔ پھر بھی مجھے اس بات کا شبہ تھا کہ وہ کیمیا کے لیے اچھے شوہر ثابت ہوں گے۔ ایلا، بوسٹن، 29 جون 2008۔ جب تک ایلا ہوٹل پہنچی وہ اس قدر تناؤ میں تھی کہ ٹھیک سے کچھ بھی نہ سوچ سکتی تھی۔ لابی میں جاپانی سیاحوں کا ایک گروپ تھا۔ وہ سب اپنی عمر کی 8ویں دہائی میں تھے اور سب کے بالوں کا انداز ایک سا تھا۔ دیواروں سے لٹکتی تصویروں کا جائزہ لیتے کہ اسے اپنے آس پاس لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنا نہ پڑے، وہ لابی سے گزری، لیکن اس کے تجسس کو، اس کی بزدلی کو ہرانے میں زیادہ دیر نہ لگی، اور جس لمحے اس کی نگاہ ملاقاتیوں کے گوشے کی طرف اٹھی، اسے وہ خود کو دیکھتا ہوا نظر آیا۔ وہ خاکی قمیص اور گہرے رنگ کا ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا، اور اس کی شیو 2 روز کی بڑھی ہوئی تھی، جو ایلا نے سوچا کہ اسے زیادہ پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کے سرخی مائل بھورے گھنگریالے بال اس کی سبز آنکھوں کے اوپر لہرا رہے تھے، جو اسے بیک وقت بااعتماد اور شریر سا دکھا رہے تھے۔ دبلا پتلا، کم وزن، وہ مہنگے سوٹوں میں ملبوس ڈیوڈ سے بہت مختلف دکھائی دیا۔ اس کا لہجہ دہی اسکاٹش تھا جو ایلا کو دلکش لگا۔ وہ اسے دیکھ کر حقیقت میں خوش اور پرجوش ہوتے ہوئے ہولے سے مسکرایا، اور ایلا خود اپنے آپ سے یہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ اس کے ساتھ کافی پینے میں کیا حرج تھا۔ بعد میں ایلا کو یہ یاد نہ رہتا کہ کافی کا وہ ایک کپ کئی کپوں میں کیسے تبدیل ہو گیا، یا یہ کہ ان کی گفتگو اتنی جلدی بے تکلف کیسے ہوئی، یا کیسے اس نے ایلا کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلیوں کی پوروں کو بوسہ دیا، بالکل جیسے وہ یہ نہ بتا سکے گی کہ اس نے عزیز کو روکنے کو کچھ کیوں نہ کہا۔ کچھ دیر بعد کچھ بھی فرق پڑنا ختم ہو گیا۔ جب تک وہ بولتا رہا، وہ چڑھتی سی نگاہ سے اس کے رخسار پر ہونٹوں کے قریب پڑتے ڈمپل کو دیکھتے یہ سوچتی رہی کہ وہاں بوسہ دینا کیسا محسوس ہوگا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ ہوٹل میں ایسے شخص کے ساتھ تھی جس کے بارے میں وہ کچھ نہ جانتی تھی، ماں سوائے چند ای میلز اور فون کالز اور ایک ناول جو اس نے تحریر کیا تھا۔ سو تم یہاں اسمتھ یونین میگزین کے کام کے سلسلے میں آئے ہو؟ ایلا نے پوچھا۔ دراصل میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، عزیز نے جواب دیا۔ تمہارا خط پڑھنے کے بعد میں یہاں آ کر تم سے ملنا چاہتا تھا۔ اب بھی اس تیز شاہراہ پر باہر نکلنے کے تمام راستے کھلے تھے۔ ایک خاص لمحے تک یوں ظاہر کرنا ممکن تھا کہ سب بس دوستانہ تھا، ای میلز، فون کالز، حتیٰ کہ ان کی نگاہیں بھی قدرے فلرٹ بھری اور چنچل شاید، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ وہ لکیر کھینچ سکتی تھی، یعنی اس سے پہلے جب اس نے پوچھا، ایلا کیا تم میرے ہمراہ میرے کمرے میں چلنا پسند کرو گی؟ اگر وہ دونوں یہ کھیل کھیل رہے تھے تو تبھی تھا کہ وہ کھیل سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے سوال نے سب کچھ بے حد حقیقی بنا دیا، یوں جیسے نقاب ہٹ گیا ہو اور سچ، اریاں سچ جو شروع سے ہی موجود تھا، اب ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ ایلا کو اپنے پیٹ میں اینٹھن سی محسوس ہوئی، ایک اٹھتی ہوئی بے آرامی جسے اس نے گھبراہٹ کے طور پر پہچانا، مگر اس نے عزیز کی بات کو بھی رد نہ کیا۔ یہ اس کی زندگی کا انتہائی اضطراری فیصلہ تھا جو اس نے کبھی کیا، تاہم اسی لمحے اسے یہ بھی احساس ہو گیا جیسے اس کے لیے فیصلہ پہلے کر دیا گیا تھا۔
اس نے اس فیصلے کو بس قبول کرنا تھا۔ کمرہ نمبر 608 سیاہ، سرخ، سرمئی اور بھورے رنگوں میں بڑی خوبی سے سجایا گیا تھا۔ وہ گرم اور کشادہ تھا۔ ایلا نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ آخری بار وہ ہوٹل میں کب ٹھہری تھی۔ اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ عرصہ پہلے مونٹریال کے ایک ٹرپ کی یاد اس کے ذہن میں ابھری۔ اس کے بعد وہ اپنی ہر تعطیلات روڈز آئی لینڈ پر اپنے گھر ہی میں گزارتے تھے، اور اس کے پاس ایسی جگہ قیام کی کوئی وجہ نہ تھی جہاں روزانہ تولیے بدلے جاتے اور ناشتہ دوسرے تیار کرتے تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں قیام یوں تھا جیسے کسی دوسرے ملک میں ہونا، اور شاید وہ تھی بھی۔ اسے پہلے ہی ایسی سبک سی آزادی کا احساس ہوا جو کوئی صرف ایسے شہر میں محسوس کر سکتا تھا جہاں ہر کوئی بالکل اجنبی ہو۔ لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی گھبراہٹ دوبارہ لوٹ آئی۔ آرائش چاہے کتنی ہی خوش ذوق تھی اور کمرہ چاہے کتنا ہی کشادہ تھا، کنگ سائز بیڈ کمرے کے عین وسط میں تھا۔ اس کے برابر کھڑا ہونا اسے عجیب اور اپنے غلط ہونے کا احساس لگا۔ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچتے اندرونی سوالات کی کشمکش کا شکار ہونے لگی۔ کیا اب وہ ہم وصل ہوں گے؟ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ یہاں سے واپسی پر اپنے شوہر سے آنکھ کیسے ملا پائے گی؟ لیکن ڈیوڈ کو تو اپنے بے شمار معاشقوں کے باوجود اس سے نظر ملانے میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، ہے نا؟ اور عزیز اس کے بدن کے بارے میں کیا سوچے گا؟ کیا ہوا اگر وہ عزیز کو پسند نہ آئے گا؟ کیا اسے اس وقت اپنے بچوں کا نہیں سوچنا چاہیے؟ سو گئے ہوں گے یا اس وقت جاگتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر انہیں معلوم ہوا کہ وہ کیا کرنے والی ہے تو کیا وہ اسے کبھی معاف کر پائیں گے؟ اس کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے عزیز نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ سے دور ایک گوشے میں رکھی کرسی تک لے آیا۔ ہش، اس نے سرگوشی کی، تمہارے دماغ میں خیالوں کا بڑا ہجوم ہے، بہت ساری آوازیں، شور، کاش ہم پہلے ملے ہوتے، ایلا نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ زندگی میں کوئی جلدی یا تاخیر نہیں ہوتی، عزیز نے کہا، ہر کام اپنے درست وقت پر ہوتا ہے۔ کیا تمہیں واقعی اس بات کا یقین ہے؟ وہ مسکرایا اور بالوں کی لٹ اپنی آنکھوں سے پرے ہٹائی۔ پھر اس نے سوٹ کیس کھولا اور وہ غالیچہ نکالا جو اس نے گوئٹا مالا سے خریدا تھا، اور ایک چھوٹا سا ڈبہ جس میں فیروزی اور سرخ مونگے کے موتیوں میں نقرئی رقصاں درویش والا ایک نیکلس تھا۔ ایلا نے عزیز کو وہ ہار اسے پہنانے دیا۔ جہاں جہاں اس کی انگلیوں نے اسے چھوا اسے وہاں حدت محسوس ہوئی۔ کیا تم مجھ سے محبت کر سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں تم سے پہلے ہی محبت کرتا ہوں، عزیز مسکرایا، لیکن تم مجھے جانتے تک نہیں۔ محبت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایلا نے آہ بھری، یہ دیوانگی ہے، پاگل پن۔ عزیز گھوم کر اس کے عقب میں آیا اور اس کے بالوں میں لگی پن کھینچ کر اس کے بال کھول دیے۔ پھر اس نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا، آہستگی سے، نرمی سے اور بڑھتے دائروں کی صورت میں۔ وہ اپنی ہتھیلیاں اس کے پیروں سے اس کے ٹخنوں اور وہاں سے اس کے پیٹ کی طرف لایا۔ اس تمام عرصے میں وہ زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا جو ایلا کو کسی خفیہ قدیم منتر جیسا لگا۔ پھر اچانک وہ سمجھ گئی، وہ دعا مانگ رہا تھا۔ جب اس کے ہاتھ اس کے بدن کے ہر حصے کو چھو رہے تھے، اس کی آنکھیں سختی سے بند رہیں اور اس کے ہونٹ ایلا کے لیے دعا کرتے رہے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا روحانی تجربہ تھا، اور اگرچہ وہ اپنے لباس میں ملبوس رہی اور عزیز بھی، وہ ایسے ہی جان خیز ترین احساس تھا جو اس نے کبھی محسوس کیا ہو۔ یکدم اسے اپنی ہتھیلیوں، اپنی کوہنیوں، اپنے شانوں، اپنے سارے بدن میں ایک عجیب سی توانائی کے ساتھ سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ ایک بے پناہ چاہت کے غلبے کے اثر میں تھی، یوں جیسے وہ گرم لہر در لہر پانیوں پر تیر رہی ہو، جہاں وہ بس اتنا کر سکتی تھی کہ سر جھکا دے اور مسکرا دے۔ اس نے عزیز کے گرد کوئی زندہ موجودگی محسوس کی اور پھر اپنے گرد، یوں جیسے وہ دونوں کسی روشنی میں نہا گئے ہوں۔ اب اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ جیسے بغیر کسی سہارے کے کسی سرکش دریا کے تیز بہاؤ میں تیر رہی تھی۔ اس کے آخر میں کوئی آبشار ہو سکتی تھی، وہ بس اتنا جانتی تھی، لیکن
چاہے وہ رک بھی سکتی۔ اسے یقین نہ تھا کہ وہ رکنا چاہتی تھی یا نہیں۔ عزیز کے لمس پر ایلا کو اپنے بدن میں حدت جاگتی محسوس ہوئی۔ اسے اپنے جسم کے متعلق عدم تحفظ سا محسوس ہوا۔ اس کا بدن جو 3 بچوں کی پیدائش کے بعد ان برسوں میں پہلے جیسا نہیں رہا تھا، لیکن یہ اضطراب آیا اور گزر گیا۔ خوش طبع اور خود کو تقریباً محفوظ محسوس کرتے اس پر مسرت کا احساس چھا گیا، اور اسی طرح اسے ادراک ہوا کہ وہ اس آدمی سے محبت کر سکتی تھی، وہ اسے بے پناہ محبت کر سکتی تھی۔ اسی کیفیت میں اس نے عزیز کے گرد اپنی باہیں ڈال دی اور اسے اپنی جانب کھینچا، لیکن عزیز نے یکدم اپنی آنکھیں کھول دی۔ ایلا کی ناک پر بوسہ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تم مجھے چاہتے نہیں؟ اپنی آواز کی کمزوری پر حیرت زدہ ایلا نے پوچھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا جو بعد میں تمہیں ناخوش کر دے۔ اس کے وجود کے نصف حصے نے رونا چاہا اور باقی نصف حصہ مسرور ہو گیا۔ ایک عجیب سی ہلکی پھلکی سی کیفیت نے اسے گرفت میں لے لیا۔ وہ بالکل الجھی ہوئی تھی، لیکن اسے حیرت نہ ہوئی کہ اسے یوں الجھنا بھی ٹھیک محسوس ہوا۔ رات کے 1:30 بجے ایلا نے بوسٹن میں اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ بیڈ پر سونے کی بجائے لیدر کے کاؤچ پر دراز ہو گئی، اس لیے نہیں کہ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر وہاں دوسری عورتوں کو لاتا رہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے یوں ہی اچھا لگ رہا تھا، یوں جیسے یہ گھر کسی ہوٹل کے کمرے سے زیادہ اس کی ملکیت نہیں تھا، یوں جیسے وہ یہاں مہمان تھی اور اس کی اصل ذات کہیں اور منتظر تھی۔ شمس، کونیا، مئی 1247۔ بے انتہا حسین دلہن تم رونا مت، اپنی ماں سے ودا کہو، بابا کو الوداع کہو، کل تم پرندوں کو چہچہاتے سنو گی، اگرچہ سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ ہماری شادی کی رات میں چپکے سے باہر صحن میں آیا اور کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، گھر سے اٹھتی ہوئی کئی دوسری دیگر آوازوں کے ساتھ ایک پرانے اناتولی گیت کی صدا سنتا رہا۔ ہنسی، موسیقی، ادھر ادھر کی باتیں، خواتین کی طرف گانے والیاں گاتی بجاتی رہیں۔ میں وہاں کھڑا یہ سب بیک وقت سنتا رہا، سوچتا اور گنگناتا، کانپتا اور خود کو مبہوت محسوس کرتا رہا۔ میں نے گیت کے بولوں پر غور کیا۔ عورتیں شادی کی رات ہمیشہ اداسی بھرے گیت ہی کیوں گاتی تھی؟ صوفیاء موت کو شادی سے ملاتے ہیں اور اپنی موت کے دن کا جشن خدا سے وصل کے طور پر مناتے ہیں۔ عورتیں بھی اگرچہ مختلف وجوہات کی بنا پر شادی کو موت سے ملاتی ہیں، چاہے شادی خوشی سے ہی ہو رہی ہو، اداسی کی کوئی لہر ان پر چھا جاتی ہے۔ شادی کے ہر جشن پر اس دوشیزہ کا ماتم ہوتا جسے جلد ہی بیوی اور پھر ماں بن جانا تھا۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد میں گھر آیا اور ایک خاموش گوشے میں مراقبہ کیا۔ پھر میں اس کمرے میں چلا آیا جہاں کیمیا میری منتظر تھی۔ میں نے اسے سنہری دھاگوں سے تزئین شدہ سفید لباس پہنے بستر پر بیٹھے پایا۔ اس کے بالوں کی چوٹیاں بنا کر انہیں موتیوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھنا ناممکن تھا کیونکہ اس کا چہرہ موٹے سرخ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پاس ٹمٹماتی شمع کے سوا کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ دیوار پر آویزاں آئینے کو مخملی کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا کیونکہ شادی کی رات دلہن کو آئینے میں اپنا عکس دیکھنا بدشگونی سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے بستر کے سرہانے ایک انار اور چاقو رکھا تھا تاکہ ہم پھل کھا سکیں اور اس کے دانوں کی تعداد کے برابر ہمارے بچے ہوں۔ کیرا نے مجھے مقامی رسوم کے بارے میں بتایا تھا، یہ یاد دلایا تھا کہ مجھے دلہن کا نقاب اٹھاتے وقت اسے طلائی سکوں کا ہار تحفے میں دینا تھا، لیکن میرے پاس زندگی میں طلائی سکے کبھی بھی نہیں رہے تھے اور میں اپنی دلہن کا استقبال کسی سے سکے قرض لے کر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے کیمیا کا نقاب اٹھاتے ہوئے میں نے اسے کچھوے کے خول سے بنا کنگھا پیش کیا اور اسے بوسہ دیا۔ وہ مسکرا دی۔ لمحے بھر کو مجھے اتنی شرم آئی جیسے کوئی ننھا بچہ شرماتا ہے۔ تم بہت حسین ہو، میں نے کہا۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی، لیکن پھر اس نے اپنے کندھے اچکائے، اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اس سے زیادہ پرسکون اور سمجھدار دکھائی دے جتنی وہ ہو سکتی تھی۔ میں اب آپ کی بیوی ہوں، وہ کہنے لگی۔ پھر اس نے فرش پر بچھے خوبصورت قالین کی طرف اشارہ کیا جو اس نے بہت محنت سے خود تیار کیا تھا، رنگین اور شوخ۔ اسے دیکھتے ہی میں جان گیا کہ قالین کی ہر گرہ اور ہر نمونہ میرے متعلق تھا۔
کیمیا قالین نہیں اپنے خوابوں کو بنتی رہی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ بوسہ دیا۔ اس کے لبوں کی گرمی نے میرے جذبات کو جگا دیا۔ اس سے چنبیلی اور جنگلی پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے پہلو میں دراز ہوتے ہوئے میں نے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور اس کے گداز بدن کا لمس محسوس کیا۔ میں اس کے اندر کھو جانا چاہتا تھا۔ اس نے خود کو یوں میرے سپرد کر دیا جیسے گلاب کی کلی بارش میں کھل جاتی ہے۔ میں پرے ہٹ گیا۔ مجھے معاف کر دو کیمیا، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ ساکت اور حیران، سانس لینا بھی بھول کر اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی کی شدت کو برداشت کرنا دشوار تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ مجھے جانا ہوگا، میں نے کہا۔ آپ نہیں جا سکتے، کیمیا نے ایسی آواز میں کہا جو بالکل اس کی اپنی نہ لگتی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے اگر ابھی آپ کمرے سے چلے گئے؟ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ شادی اپنی تکمیل کو نہیں پہنچی اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ایسا میری وجہ سے ہوا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے گویا خود کلامی کرتے زیر لب کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ اپنی نگاہ پھیرتے وہ کچھ ناقابل فہم سا بڑبڑائی اور پھر اس نے دھیرے سے کہا، لوگ سمجھیں گے کہ میں باقرہ نہیں تھی، مجھے ذلت سے جینا پڑے گا۔ معاشرہ اپنے افراد پر ایسے مضحکہ خیز اصول نافذ کرتا تھا، اس پر میرا خون کھول اٹھا۔ غیرت کے ان قوانین کا اس ہم آہنگی سے کوئی لینا دینا نہ تھا جو خدا نے تخلیق کی تھی، بلکہ اس کا تعلق اس نظم سے تھا جو انسان برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ یہ احمقانہ بات ہے، لوگوں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، میں نے اعتراض کیا، لیکن میں جانتا تھا کہ کیمیا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے انار کے ساتھ رکھا چاقو جھپٹ کر اٹھایا۔ میں نے کیمیا کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی، آہستگی سے، جس کی جگہ ایسے شخص کے تاثرات نے لے لی جس نے ایک افسردہ صورتحال کو بھانپ بھی لیا ہو اور قبول بھی کر لیا ہو۔ میں نے اپنی بائیں ہتھیلی پر بغیر ہچکچائے زخم لگایا۔ میرے خون کے قطرے بستر کی چادر پر گہرے کرمزی داغ چھوڑ گئے۔ انہیں یہ چادر دے دینا، یہ ان کے منہ کو بند کر دے گی اور تمہارا نام صاف اور بے داغ رہے گا، جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ رکیے، برائے مہربانی مت جائیے۔ کیمیا نے استدعا کی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن نہ جانتے ہوئے کہ اب کیا کرے، اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی، میں اب آپ کی بیوی ہوں۔ اس لمحے میں سمجھ گیا کہ اس سے شادی کر کے میں کس قدر بڑی خطا کر چکا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں رات کی تاریکی میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے جیسے شخص کو شادی کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ازدواجی ذمہ داریاں نبھانا میری فطرت میں نہیں تھا۔ میں نے صراحت سے یہ جان لیا تھا۔ میرا شدت سے جی چاہا کہ ہر شے سے دور بھاگ جاؤں، نہ صرف اس گھر، اس شادی اور اس شہر سے، بلکہ اس جسم سے جو مجھے بخشا گیا تھا۔ تاہم اگلی صبح مولانا رومی کو دیکھنے کے خیال نے مجھے وہیں باندھے رکھا۔ میں انہیں دوبارہ چھوڑ کر نہ جا سکا۔ میں پھنس چکا تھا۔